کیا ملتا ہے تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر؟ تم اپنی بدترین سزا کے لیے پوری تیاری کر رہے ہو. تم یہ کہتے ہو نا کہ وہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں. تو اگر وہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں تو میں نے 21ویں صدی میں آ کر اس 21ویں صدی میں جہاں تم سائنس کی باتیں کر رہے ہو، ٹیکنالوجی کی باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس وائرلیس سسٹم موجود ہیں، تمہارے لوگ ٹریکنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سیٹلائٹ کے تھرو دیکھا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی تمہاری سائنس پڑھنے والے ویدر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور میں نے ویدر کے اوپر اللہ کا کنٹرول ثابت کیا. میں نے اللہ سے بارشیں کروا کے بھی دکھا دی ہیں، بارشیں بند کروا کے دکھا دی، موسموں کو پلٹوا کے دکھا دیا، آندھی طوفان چلوا کے دکھا دیے، مردوں کو زندہ کروا کے دکھا دیا. میں نے تو بہت کچھ کروا کے دکھایا ہے. اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں. تو تم ان کی نبوت کا انکار کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ تم تو اس لیول پہ بھی نہیں ہو کہ میرے جوتے کا مقابلہ کر سکو. میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. ہاں، تم اس لیول کے بھی نہیں ہو. تو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس بنیاد پہ بھونکنا شروع کرتے ہو؟ کس بنیاد پہ چیختے چلاتے ہو؟ سوشل میڈیا پہ تمہارے جو یہ فیس بک کے اوپر جو ہے نا، یہ ایتھس کے گروپوں میں جا کے تم جب چونچوں کے مربع بن کے گالیاں دے رہے ہوتے ہو، کبھی قرآن کی کوئی آیت نکالتے ہو، کبھی تم حدیث کی کوئی کتاب سے کوئی بات نکالتے ہو. کس بنیاد پہ؟ تم تو کہتے ہو تم قرآن و حدیث پہ یقین ہی نہیں کرتے. ابے تو جس انسان کو کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات پہ یقین ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، تو بھائی تم جھوٹ کو اٹھا کے اس پہ بحث کر رہے ہو. تمہیں تو اس کو اگنور کرنا چاہیے تھا. تم کہتے بھائی یہ جھوٹ ہے، تو پھر تمہیں اس کے چلو ثبوت بھی لے کے آنے چاہیے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کے لیے تمہیں ثبوت لانے پڑیں گے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب وہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں تو ان کو آخری نبی ماننے والے اپنی زندگی میں جب ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق، ٹھیک ہے، جو ٹرو پریکٹیکل مسلمز ہوتے ہیں، ان کی موت کے بعد ان کی لاشیں سڑنے گلنے سے محفوظ کیوں ہیں؟ ان کی لاشوں کے اندر تر و تازہ خون کیوں ہے؟ آج سے نہیں، 1000 سال گزر چکے ہیں. سید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، دیکھ لینا، ثبوتوں کے ساتھ بنائی ہے. ان کا جسم ان کی قبر میں آج تک محفوظ ہے، خون کے ساتھ، تازہ خون کے ساتھ موجود ہے. کھلے میدان میں سعودی عرب میں رکھا ہوا ہے، زمین کے اندر ہے، اوپر نہیں ہے، بس فرق یہ ہے. لیکن جس جگہ ان کی جو لاش ہے، جو دفن ہے، ٹکڑوں کے اندر ہے، کٹی ہوئی لاش ہے، ٹھیک ہے، ٹکڑے جو جس طرح ان کو کفار نے شہید کیا تھا اس وقت، 1000 سال سے آج بھی موجود ہے. جاؤ اپنی سائنس ٹیکنالوجی سے چیک کرو نا. تمہارے پاس تو اسکینرز ہیں، سب کچھ ہے، اوپر سے ہی چیک ہو سکتا ہے نا، اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم اور ان کے دونوں صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان دونوں کی اور ان کی تینوں کی جو جسم ہے وہ اس وقت تک قبر کے اندر تازہ خون کے ساتھ صحیح کنڈیشن میں موجود ہے. ابے جیسا انسانی جسم سوتے ہوئی حالت میں ہوتا ہے نا، بالکل اس طرح، بلکہ اس سے بھی بہتر کنڈیشن میں. سڑنے گلنے کی تو بات ہی دور ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والوں کی لاشیں ان کی موت کے بعد سڑ گل کے ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ تمہاری بھی لاش بدبودار ہو کے سڑ کے ختم ہو جائے گی. لکھ کے رکھ لو، میں آج بتا رہا ہوں نا. تم اپنی، اگر تمہیں لگتا ہے تم مرد کے بچے ہو، تم زیادہ سچے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا کام کر رہے ہو، تو تم سچائی پر ہو، تو تم لکھ کر اعلان کر دو اور ٹی وی چینلوں پہ پبلش کرو، ایڈورٹیزمنٹ کرواؤ اور اخبارات میں پبلش کرواؤ اور بولو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس لیے کام کر رہے ہو کیونکہ تم انہیں آخری نبی نہیں مانتے. اور اس کے ریزنز بتاؤ، ثبوت جمع کراؤ، سب کچھ دو، اور یہ دعویٰ کرو کہ جب تم مرو گے تو تمہاری موت کے بعد تمہاری لاش کو زمین کی مٹی یا ہوائیں یہ تمہیں سڑنے گلنے سے محفوظ رکھیں گی، یہ تمہیں پروٹیکٹ کریں گی. ہاں نا بھائی، جب تم اللہ کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر کون بچا؟ پھر زمین کی مٹی، یہ ہوا اور آگ پانی مٹی، یہی ہے نا جو سنبھال رہے ہیں مسلمانوں کی لاشوں کو، نیک مسلمانوں کی لاشوں کو. ٹھیک ہے، برے مسلمانوں کی بھی لاشیں یہ ختم ہو جاتی ہیں سڑ گل کے. تو نیچر کا قانون، یہ جو سسٹم ہے، یہ کائنات کا جو سسٹم کام کر رہا ہے، یہ نیک مسلمانوں کے فیور میں کیوں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، بتاؤ. یا پھر تم میرے مقابلے پہ آ جاؤ، مجھے شکست دے دو، ختم ہو گئی بات. یہ تو سب سے آسان کھیل ہے. میں تو کب سے چیلنج کر کے بیٹھا ہوا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں جس ٹی وی چینل پہ آنا ہو، دنیا کے جتنے غیر مسلموں کو اکٹھا کرنا ہے اکٹھا کر لو میرے خلاف. تم بلا لو اپنے سارے جادوگروں کو، روحانی پیشواؤں کو، مذہبی پیشواؤں کو، اور سائنسی پیشواؤں کو بھی. 4 کیٹیگری کو تو میں اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرتا ہوں نا. یہ مذہبی پیشوا، روحانی پیشوا، سائنس کے پیشوا اور یہ جادوگری کے پیشوا، انہی چاروں نے مل کے دنیا کے انسانوں کو لٹو بنا کے رکھا ہے نا. زیادہ تر لوگ یا تو اپنے مذہبی پیشوا کی سنتے ہیں، یا روحانی پیشوا کی سنتے ہیں، یا سائنس کے پڑھنے کتاب چاٹنے والے کی سنتے ہیں جو کہتا ہے جی میں سائنسدان ہوں، یا پھر وہ اپنی جگہ کے کسی جادوگر کی سنتے ہیں جو کہتا ہے میں عملیات کا ماہر ہوں، کالا جادو کرتا ہوں، فلانا ڈھماکا. تو ٹھیک ہے بھائی، لے آؤ ان چاروں کو، ان چاروں کے ٹاپ کے لے کر آ جاؤ. کم سے کم 4 تو لے کر آؤ نا. 4 ہر مذہب سے لے کر آؤ. اسلام سے نہیں لا سکتے، اسلام سے تو لانے کی اجازت ہی نہیں ہے نا. اسلام سے تو میں خود آیا ہوں، اور میں کوئی مذہبی پیشوا بھی نہیں ہوں، نہ میں کوئی مسلم اسکالر ہوں، نہ میں کوئی مذہبی پیشوا ہوں، نہ میں کوئی سائنسدان ہوں، اور نہ ہی میں کوئی میجیشین ہوں. مذہبی اسکالر، روحانی اسکالر،
سائنس اسکالر, میجک اسکالر, میں ان چاروں میں سے کچھ نہیں ہوں, میں گیمر ہوں. ایک گیمر تمہارے سارے سائنس کے, مذہب کے, جادوگری اور ہر طرح کے پیشوا کو شکست دینے کو اکیلا ہی کافی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, ٹھیک ہے, اس کا فضل جس پہ چاہے کرے. تمہیں آگ لگتی ہے تو لگے. اب آؤ محمد عربی کے ایک 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 امتی سے مقابلہ کرو. یو کین ناٹ ڈو اٹ ایور. تم تو کیا, تمہاری آنے والی ساری نسلیں قیامت تک آئیں گی تب بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے سے ایک گیمر تیار کر کے لے کر آیا تو اس کا یہ حال ہے. سوچو تمہاری دنیا کے اندر تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر رہے ہو, تم کتنے ہو تعداد میں؟ ابے تم لوگ 6 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہو دنیا میں, اور تم 6 ارب کے اندر ایک غیر مسلم نہیں ہے میرا مقابلہ کرنے والا. سوچو, اس لیے تو کہہ رہا ہوں میرے جوتے کے برابر بھی تم مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو. یہ تمہیں میں عزت دے رہا ہوں تمہاری اوقات کی, کیونکہ تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی زبان استعمال کی ہیں, تمہاری یہ اوقات نہیں کہ میں تمہیں عزت دوں. عزت کے لائق وہ ہوتا ہے جو ان کا ادب کرے, جو ادب نہیں کرتا وہ میرے جوتے کی نوک کے اوپر. اب آ جاؤ, اگر ماں کا دودھ پیا تو مقابلہ کر لو مجھے. میں نے تو تم لوگوں کو ہر طرح کے چیلنج دے دیا الحمدللہ, اور پریکٹیکل طور پہ معجزات کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ اللہ اس کائنات کا خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بادشاہ کے آخری رسول ہیں. ہمت ہے تو آ کے مقابلہ کرو, اور نہیں کلمہ پڑھو, اسلام میں داخل ہو, ورنہ بدترین عذاب کے لیے تیاری پکڑو جو تمہارے کفر پہ موت کے بعد اللہ تمہیں خود ہی دکھائے گا. اللہ اکبر.